کرنے کے بعد میاں اور بیوی دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے. ایک احتلام سے غسل فرض ہوتا ہے, ایک صحبت سے غسل فرض ہوتا ہے, اور ایک کسی طرح اس نے اپنی منی کو نکالا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. تو یہ تین چیزیں ہیں. اس کے علاوہ عورتوں میں جو حیض آتا ہے مہینہ واری, اس حیض کے خاتمے کے بعد وہ مکمل ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح نفاس ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے, جب وہ جو ہے نفاس مکمل ہو جائے, وہ خون بند ہو جائے تو اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے. اور استحاضہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیماری کا خون ہوتا ہے تو اس میں غسل فرض نہیں ہوتا. جب وہ بند ہو جائے خون کے آدمی پاک ہوتا ہے, اس کا حکم جیسے پیشاب و پاخانہ. تو یہ صورتیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے. آپ تو مرد ہیں تو مرد کئی طریقے سے ان کو غسل فرض ہوتا ہے. ایک کہ احترام, دوسرا وہ صحبت کرے, تیسرا کیا ہے کسی طرح اپنی مادہ منویہ کو نکالے. تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے. اس کی تفصیل ہے, بہرحال تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہ آسانی کے ساتھ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں. اب ان تینوں صورتوں میں اس بندے کے اوپر غسل فرض ہو گیا, ان میں سے کوئی پائی گئی, بات سننا, کوئی پائی گئی اس میں غسل فرض ہو گیا. اب جب غسل آپ کے اوپر فرض ہو گیا تو اب ایسی صورت میں کیا کیا چیزیں آپ پر لازم ہو گئیں, ضروری ہو گئیں, جس کے بغیر آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا. تو صرف آپ کا نہانا ایسی کنڈیشن میں صرف نہانا کفایت نہیں کرے. مثلا آپ گئے بھائی احتلام ہو گیا, صبح اٹھے دیکھا آپ نے کپڑا اپنا دھلا, جلدی سے گئے غسل خانے میں آپ نے نہا لیا, لیکن نہانے میں آپ نے کلی کرنا آپ بھول گئے, ناک میں پانی ڈالنا آپ بھول گئے, بلکہ بدن میں تو پورا پانی ڈالا زبردست طریقے سے 20-25 بالٹی سے آپ نہا لیے, تو وہ نہانا آپ کا نہانا نہیں ہوا, صرف نہانا ہوگا, وہ غسل شرعی نہیں ہوگا. کیونکہ ایسی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو غسل کے فرائض ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرے. غسل میں کتنی چیز فرض ہے؟ 3 چیز ذہن میں رکھیے گا. 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ کلی کرنا. کلی کرنے کا معنی جیسے عربی میں مضمضہ کہا جاتا ہے, فتاوی عالمگیری میں یہ ہے کہ مضمضہ کا مطلب یہ, کلی کا مطلب یہ ہے کہ پورے منہ میں صحیح طریقے سے پانی پہنچا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خالی منہ میں ڈالے, ہلکا سا پیچھے سے تھوک دیا, یعنی نہ جبڑے میں نہ اور اندر کے حصے میں پانی نہیں پہنچتا. مضمضہ کا معنی ہوتا ہے, کلی کا معنی ہوتا ہے پورے منہ میں اچھی طریقے سے پانی پہنچانا. اور جب غسل ہو فرض اس کے اوپر تو ایسی صورت میں گرگرا بھی کرے, یعنی حلق تک پانی پہنچائے 3 مرتبہ سے, تاکہ منہ میں پوری اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے. دوسری چیز اس کے بعد کیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالے. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں جیسے ٹھنڈی کا دن جلدی سے ہلکا سا ڈالیں گے, ناک کا نوک بھیگے گا, اس کو سمجھ لیں گے کہ ناک میں پانی جا رہا ہے. ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بانسا تک, یعنی آپ نے کبھی کھوپڑی دیکھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آگے کا حصہ اس میں نہیں ہوتا, اور یہ جو ہوتا ہے یہ کرری ہے, یہ اصل نہیں ہے. یہ ہم لوگ مرنے کے بعد یہ چیز گل جاتی ہے, بلکہ ہڈی کا اس کے اندر سے بانسا جہاں سے ہڈی شروع ہوتی ہے وہاں تک کم سے کم بیچ میں 1 انچ کا فاصلہ ہے. کم سے کم 1 انچ اندر پانی جانا چاہیے, تب بانسے تک آپ کا پانی پہنچے. تو اس لیے تیز اندر کی طرف پانی پہنچائیں. عام حالتوں میں اگر جیسے غسل آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, باہر تو صاف ہیں آپ, پھر آپ نے ہلکا سا ڈالا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں. لیکن اگر غسل فرض ہے تو ایسی صورت میں اچھی طریقے سے ناک کے اندر پانی پہنچانا, اور اگر ناک کے اندر کوئی رطوبت ہے تو اس کو اچھی طریقے سے نکالنا, بھگانا اور صاف کرنا ناک کو, یہ ضروری ہے. اور اندر تک پانی پہنچانا یہ آپ کے اوپر بہت ضروری ہے. تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا, یہ 2 چیزیں ہوں گی, 2 فرض ہوں گے. اب تیسرا فرض یہ کہ پورے بدن پر صحیح طریقے سے پانی بہانا, ایسے پانی بہانا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ ناخن کے برابر بھی آپ کا چھوٹے نہیں. بات سننا, تو پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہائیے. عام طور سے جو لوگ جلدی جلدی نہاتے ہیں, کان کے پیچھے کا حصہ, اندر کا حصہ, اور وہ جگہیں جیسے تھوڑی کے ناف کے اندر کا حصہ ہے, یا بال وغیرہ گھنے ہیں تو اس کے اندر کا حصہ سب چھوٹ جاتا ہے. پیٹ اٹھ کا حصہ اچھی طریقے سے نہیں نہائیں گے تو چھوٹ جائے گا. تو ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے دیکھ کر کہ یہ سب چیزیں بھیگی ہیں کہ نہیں, اچھی طریقے سے پانی بہہ چکا ہے کہ نہیں اچھی طریقے سے, تب ایسی صورت میں آپ کا غسل ہوگا, ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا.
اور جب وہ غسل نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں اس سے پڑھی ہوئی کوئی نماز آپ کی نماز نہیں ہوگی، ساری نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اگر قرآن اس حالت میں چھوئیں گے تو گناہگار، کیونکہ شریعت میں لا علمی عذر نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ جیسے ہمیں معلوم ہے ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں، اللہ قبول فرما لے گا، نہیں، یہ آپ کی اپنی طبیعت ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت تو یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول نے احکام بیان کیے ہیں اس حکم پر ہمیں عمل کرنا، اس حکم پر عمل کرنا۔ بات سمجھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو دیکھا آپ نے ایک صحابی رسول وضو کر رہے ہیں تو ان کے ایڑی کے نیچے کا حصہ تھوڑا سا بھیگا نہیں تھا، اور وہ جلدی سے اٹھے، حضرت عمر فاروق کی تو نظر پڑ گئی، اب وہ جلدی سے اٹھے اور فوراً آ کے نماز کے لیے کھڑے۔ نماز جب وہ پڑھ چکے، حضرت عمر نے قریب بلانے کے بعد فرمایا کہ دیکھیے آپ کے پیچھے کا حصہ بھیگا نہیں تھا وضو میں، اور وضو میں چونکہ ٹخنوں سمیت پیر کا دھلنا یہ فرض ہے، اور پیچھے کا حصہ جو ٹخنوں سے نیچے کا ایڑی کی طرف کا تھا وہ آپ کا بھیگا نہیں تھا، اور آپ جلدی سے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں نے ٹوکا نہیں۔ بہرکیف جائیے پھر سے وضو کریے اور اس کے بعد دوبارہ نماز ادا۔ بات سمجھا؟ تو حضرت عمر فاروق کے کہنے پر وہ گئے، پھر سے انہوں نے وضو کیا، اور اس کے بعد دوبارہ، اب دیکھیں ایک چیز یہاں پہ، کیوں دوبارہ وضو؟ وہی صرف دھل لیتے تو ہو جاتا۔ دیکھیں ایک اعضا جب ہم دھل لیں گے تو دوسرا اعضا دھلتے وقت اتنی تاخیر نہیں کریں گے کہ پہلی چیز ہم دھلیں وہ سوکھ جائے، جب سوکھ جائے پھر سے دھلنا پڑے۔ بس یعنی بھیگے میں ہی سارے ارکان ہمیں ادا کریں۔ اب پتہ چلا کہ ہم نے غسل تو کر لیا، پھر ٹہلے پھرے پورے جسم کا پانی سوکھ گیا، پھر خیال ہے کلی تو کیے نہیں تو جلدی سے کلی کر لیں تو ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب پھر سے غسل آپ کو صحیح طریقے سے کرنا پڑے گا۔ بات سمجھنا ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے وضو کیا، 2-3 ارکان ادا کیے صحیح طریقے سے فرض، اس کے بعد پیر چھوٹ کے چلو پیر ابھی ہو جائے سب کچھ ٹہل ہو لیں، اس کے بعد پتہ چلا سارے اعضاء سوکھ گئے، اس کے بعد آپ پیر دھولیں گے تو وضو نہیں، اب پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ بات سمجھنا ہے؟ تو ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سب مسائل، اسی لیے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے، چونکہ مسائل تو گفتگو بہت لمبی ہوتی ہے، مختصر میں کر کے بس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ غسل جو ہے جب ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب غسل کریں تو ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا نہ ہو، یہ فرض ہے۔ اگر یہ دونوں ہم صحیح پورے جسم میں پانی ڈال لیتے ہیں، لیکن ناک اور منہ میں جو ہے پانی ڈالنا اگر ہم بھول گئے تو ایسی صورت میں غسل ہوگا ہی نہیں، اور اس سے پڑھی ہوئی نماز نہیں، اس کو دہرانا پڑے گا۔ تو اس لیے غسل کے 3 فرائض ہیں، یاد رکھیے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن پر پانی ڈالنا، اس طریقے سے کہ کوئی بھی جگہ بال کے برابر باقی نہ رہے۔ اب دیکھیں ایک چیز اور یہاں بتا دوں آپ کو کہ غسل کا طریقہ جو بتایا شریعت نے، اس طریقے میں کیا ہے کہ سب سے پہلے وضو کریں۔ سنت طریقہ جو بتایا کہ کیا ہے؟ وضو کریں۔ بھلے سے آپ کے اوپر غسل فرض ہے، اپنی جو جگہیں، پہلے ہم لوگوں کو ابھی طریقہ ہی نہیں معلوم غسل کیسے کرنا چاہیے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ وضو۔ پہلے تو وہ جگہ جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے، جیسے احتلام ہو کے ناپاکی لگی، تو پہلے سب سے پہلے وہ جگہ اچھی طریقے سے دھل لیں تاکہ ناپاکی جسم کے اوپری حصے ظاہری حصے سے دور ہو جائے، ٹھیک؟ اور وہ کپڑا بھی دھل لیں جو کپڑا کیا ہے؟ ناپاک ہوا، اس کو پاک کپڑے میں نہ ملائیں، ورنہ اس کی وجہ سے سارا جتنا پاک کپڑا ہوتا ناپاک ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، میرے دادا استاد حضور شیخ العلماء علامہ غلام جیلانی اعظمی علیہ رحمہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی کپڑا کہیں ناپاکی اس میں لگ جاتی تھی تو وہ کپڑا وہیں پہ گاٹھ باندھ تاکہ یاد رہے کہ یہاں پر ناپاکی لگی۔ مثلا اب ایک رومال ہے بڑا سا، رومال کے ایک کونے پر ناپاکی لگی ہے تو صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا، پورا رومال تو ناپاک ہوگا۔ اب جیسے ہم نے جیسے کوٹ پہنی ہے، اب کوٹ کا یہ حصہ کہیں نجاست میں لگ گیا، گوبر لگ گیا مثال کے طور پر، پاخانہ پیشاب کر گیا، تو اب یہی صرف ناپاک ہے، پورا حصہ ناپاک نہیں ہے، پورا یہ نہیں ناپاک ہے۔ تو اس حصے کو کیا کرتے تھے؟ گانٹھ یا کوئی نشان لگا دیتا تاکہ دھوتے وقت معلوم ہو کہ یہاں نجاست ہے، تو تاکہ اس کو اچھی طریقے سے دھل لیں، 3 مرتبہ دھلیں شریعت کے مطابق، اچھی طریقے سے نچوڑیں تاکہ کوئی نجاست باقی نہ رہے یا اس کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے۔ اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا ایسے ہی، بھول گئے۔ اب ہم جب پورا کپڑا پانی میں بھگائیں گے
تو یہ نجاست کیا ہوگی کہ پانی میں گھل مل جائے گی اور پورے کپڑے کو ہمارے کیا کرے گی، وہ ناپاک اور نجس کر دے گی۔ اس لیے آپ لوگ احتیاط کریں، کیونکہ اب پورا کپڑا نجس اور ناپاک ہو گیا تو پورے کپڑے کو 3 مرتبہ دھلنا اچھی سے اور پھر پورے کپڑے کو 3 مرتبہ نچوڑنا، یہ آپ کے اوپر ضروری ہو جائے، اور ایسا آپ کر نہیں پائیں گے، اس لیے آپ کا وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا اور اس کپڑے کو پہن کے کوئی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے احتیاط کریں کہ جہاں نجاست لگے یاد رکھا کریے، اس جگہ کو پہلے اچھی طریقے سے جب بھی وقت ملے دھل لیا کریے، تاکہ پورے کپڑے پر نجاست کا اثر نہ ہو۔ اسی طریقے سے جسم کا مسئلہ ہے کہ جسم پر جہاں نجاست لگی ہے صرف وہی جگہ ناپاک ہے، بلکہ ساری جگہ پاک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے خیال رکھیے کہ وہ جگہ جہاں نجاست لگی اس کو پہلے دھل لیجیے، تاکہ اس کا پانی یا جو ہے وہ اگر پسینے میں جو ہے وہ نجاست لگ کے پورے جسم پر اور دیگر جگہوں کو ناپاک ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیے۔ غسل میں سب سے پہلے کیا کریے، اچھی طریقے سے وضو کریے، پہلے اس جگہ کو دھل لیجیے، ہاتھ دھل لیجیے، اس کے بعد اچھی طریقے سے وضو کریے۔ جب آپ وضو کریں گے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کریں گے، کلی کریں گے اچھی سے، اور آپ ناک میں پانی وضو میں ڈالیں گے۔ تو شریعت نے اسی لیے وضو کا حکم دیا کہ جب پہلے وضو کریں گے تو 2 فرض پہلے ہی ادا ہوتا ہے۔ اب آپ بھول نہیں پائیں، اب اس کے بعد اگر بھول بھی گئے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، بات سمجھ آ رہی؟ تو اسی لیے پہلے وضو کریے، وضو کرنے کے بعد دیکھیے غسل کا طریقہ ہم لوگوں کو صحیح نہیں معلوم ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ برین ہیمریج ہو رہا ہے، بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں صحیح طریقے سے غسل نہ کرنے کے۔ عام طور سے آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ کوئی صاحب نہا رہے تھے، اچانک جو ہے برین ہیمریج ہوا، گر گئے اور لے کے گئے ہاسپٹل، تب تک انتقال۔ سنا ہوگا یہ کیسے ہوتا ہے؟ جو سائنس کہتی ہے کیا کہ جسم کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے تو یہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو جھرنے لگے رہتے ہیں اس میں لوگ نہانا پسند کرتے ہیں، آپ غور کریے کہ وہ جھرنے اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ شریعت نے ڈائریکٹلی سر سے پانی ڈالنے کا حکم نہیں دیا۔ سنت طریقہ غسل کا کیا ہے کہ پہلے ہاتھ دھلیں، پھر اس کے بعد وضو کریں۔ جب وضو کریں گے تو آپ سوچئے چہرہ بھی ہلکا دھلا جائے گا، یعنی تری آ جائے گی، دونوں ہاتھ بھی دھل جائیں گے، پیر بھی دھل جائیں گے آپ کے۔ اب اس کے بعد حکم ہے کہ داہنے کندھے سے شروع کریں، پانی ڈالیں 3 بگا، پھر بائیں کندھے پہ ڈالیں۔ تو اب دیکھیے ٹمپریچر آپ کا بالکل جسم کا کیا ہوگا، نارمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر اپنے جسم کو ملیں، پھر اس کے بعد سر پر ڈالیں، بات سمجھ آ رہی؟ تو اب ایسی صورت میں ڈائریکٹلی آپ کے جسم پر جو ہے ٹھنڈا گرم جسم ہے، ٹھنڈے پانی کا ڈائریکٹلی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ جسم کا اکثر و بیشتر حصہ کیا ہے آپ کا بھیگ چکا ہے، ٹھنڈا ہو چکا۔ اب برین جو ہے نارمل ہو چکا ہے، اب پانی ڈالیں گے تو برین پہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح جو ہے آپ کو برین ہیمریج کی شکایت جلدی نہیں ہوگی اگر شریعت کے مطابق آپ غسل کرتے ہیں۔ تو پہلے وضو کر لیا کریں اچھی سے، اس کے بعد جو شریعت کے مطابق۔ اب ایک چیز اور ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسے باتھ روم میں پورا کپڑا اتار کے نہانا۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر چاروں سمت جو ہے ڈھکا ہوا ہے یعنی بند جگہ ہے تو ایسی صورت میں نہا سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں، کیونکہ اپنے سطر پہ بھی نگاہ پڑے، ہو سکتا ہے شیطان اسے بہکا دے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنا سطر ڈھانپ کے جو ہے غسل کرے۔ کم سے کم اتنا حصہ کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ وہ ڈھانپ کر اچھی طریقے سے غسل کرے۔ لیکن اگر ویسے بھی غسل کر لے گا تو غسل ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گھٹنے ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کا کوئی حصہ ہم دیکھ لیں گے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ جہالت ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں۔ بات میں چاہے کسی کا آپ اپنا بھی دیکھیں تب بھی نہیں ٹوٹے گا، اپنا پورا سطر کھلا ہوا دیکھ لیں تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی طریقے سے دوسروں کا دیکھ لیں تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مرد ہی کا نہیں عورتوں کا بھی دیکھ لیں گے تبھی نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ آپ کے اندر غلط خواہشات نہ یعنی، اور پھر اس پر بھی نہیں ہوگا، اس میں بھی آگے شرائط ہیں کہ اس کی وجہ سے مزید کا خروج ہو، پھر اس کے بعد اس کا وضو، بہت ساری چیز۔ بہرحال شہوت اگر پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر غسل کر لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، یہی اس کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن صرف سطر دیکھنے سے اس کا وضو اور غسل پر اس پہ اثر نہیں پڑتا۔ تو شریعت کے مطابق کیسے غسل کرے گا کہ اچھی طریقے سے جو ہے اپنا سطر کم سے کم ڈھک لے، اس کے بعد وہ غسل کرے، تو اس طریقے سے وہ غسل کرے۔ غسل سے ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ غسل سے بندے کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چونکہ وضو میں نیت اور ترتیب فرض نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نیت اور ترتیب فرض ہے۔ ان کے یہاں وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 6 چیزیں فرض ہیں امام شافعی کے، لیکن ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں ان کے وہاں وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ تو ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں فرض ہیں؟ چہرہ دھلنا فرض ہے وضو میں،
اس کے بعد دونوں ہاتھ کے انگلیوں سمیت دھلنا فرض ہے. تیسری چیز چوتھائی تک کا مسح فرض ہے. اور اس کے بعد پانچواں ٹخنوں سمیت پیر کا دھلنا فرض ہے. تو ہمارے یہاں 4 فرض ہیں. تو آپ بتائیے جب غسل آپ کریں گے تو ایسی صورت میں یہ چاروں ادا ظاہر ہے کہ پہلی چیز کیا ہے, اس میں چہرہ دھلنا. غسل میں چہرہ بھی آپ کا دھل جائے گا, پہلا فرض وضو کا ادا ہو گیا. دوسرا فرض کیا ہے کہ انگلیوں سمیت ہاتھ دھلنا. ظاہر ہے کہ جب غسل کریں گے تو کہ انگلیوں سمیت ہاتھ بھی دھل جائے گا, 2 فرض ہو. تیسرا فرض کیا ہے, چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا. اب مسح کا معنی کیا ہوتا ہے, تر ہاتھ پھیرنا کس پر, بالوں. اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے بال ہی نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں جو بھی ہے اس پر وہ تر ہاتھ پھیر. بعض فقہا نے جب اس کی تفصیل بیان, کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو کیسے مسح کرتا ہے, بات سمجھا رہی. بہت سارے اس میں سوالات پوچھ سکتے ہیں, تو ان کے جوابات اور اس طرح کے سوالات کسی کے ذہن میں آئے تو اس کا جواب یہ ہے, آسانی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا معنی صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ تر ہاتھ پھیرنا. اس کا معنی ہوتا ہے اپنے سر کو بھگا لینا. بات سمجھا رہا ہے, اگر کوئی بندہ سر کو بھگا لیتا ہے ایسے بھی تو ایسی صورت میں شرعاً اس کا مسح ہو جائے گا. یہ تحقیق طلب امر ہے, فقہا کا اس میں اختلاف ہے. بہر ہے آسانی کر کے میں یہ بتا دوں کہ کسی طرح سر اور بال کو جو ہے بھگا لے تو ایسی صورت میں بھی کیا ہوگا, اس کا مسح ہو جائے گا. اور چوتھی چیز کیا ہے, فرض غسل میں وضو میں کیا چیز فرض ہے, ٹخنوں سمیت پیر کا دھلنا. لہذا جب غسل کرے گا تو پیر بھی دھل جائے گا.